آل انڈیا صوفی علماء کونسل کے صدر مولانا حکیم صوفی سید شاہ خیر الدین قادری ہفتے کے دن بات کرتے ہوئے بولے کہ مسلمان مسجدوں کی شہادت کو نہیں بھول سکتے۔ تلنگانہ کے سی ایم KCR کو چاہیے کہ وہ مسلمانوں سے کرے سے وعدوں کو پورا کرے۔ آنے والے 2023 کے اسمبلی الیکشنوں میں TRS پارٹی بھی ہار سکتی بولے۔ یہ موقع پہ انہوں بات کرتے ہوئے اس کی اور بھی ڈیٹیل بتلائے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں 4 دسمبر کو گریٹر حیدرآباد کے GHMC کے نتائج ہمارے سامنے آئے۔ جیسا کہ آل انڈیا صوفی علماء کونسل نے 2019 سے جب سے خانہ مسجد کی شہادت ہوئی ہے، مسلسل حکومت سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اسی مقام پر مسجد کو تعمیر کیا جائے۔ ابھی اس مطالبے کی تکمیل نہیں ہوئی، مزید 2 مساجد کو شہید کر دیا گیا، اور ناظرین اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ آل انڈیا صوفی علماء کونسل نے اس کارپوریشن کے انتخابات سے پہلے ہم نے TRS حکومت کے خلاف مسلمانوں کو اپنا ووٹ استعمال کرنے کی اپیل جاری کی تھی۔ تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج مسلمانوں میں ابھی جذبہ ایمانی بدرجہ اتم موجود ہے، اور وہ دنیا کی آرائشوں اور آسائشوں سے مبرہ ہو کر اللہ کے گھر کی شہادت کا غم و غصہ مسلمانوں میں ابھی باقی ہے۔ یہ ہمارے ہندوستان کی اور ہمارے شہر حیدرآباد کی یہ بڑی بدبختی ہے کہ ہمارے شہر میں پولنگ کا تناسب دن بدن گرتا جا رہا ہے، اور آج جتنے لوگ کامیاب ہوئے ہیں وہ سب خوشیاں منا رہے ہیں۔ میں تمام سے اس بات کا پرزور مطالبہ کرتا ہوں کہ بظاہر آپ کی کامیابی تو ہو گئی ہے، لیکن آپ اپنے ضمیر سے پوچھئے کیا یہ آپ کی کامیابی عوامی اعتماد کا مظہر ہے؟ آپ اس کے اوپر ٹھنڈے دل سے غور کیجئے۔ آپ گو کہ میری باتیں کچھ سخت معلوم ہوتی ہیں، لیکن میں ہر وہ شخص جس کو کسی سے لگاؤ ہوتا ہے تو اپنے دوست کی غلطیوں کو اس کے سامنے رکھ کر سدھارنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن ہمارے شہر حیدرآباد کے لیے یہ ایک بہت بدبختی کی بات ہے۔ اگر ہم کسی کو آئینہ دکھاتے ہیں تو وہ اپنا دشمن سمجھنے لگتا ہے، اس سے مد مقابل کا کچھ جانے والا نہیں ہے۔ لیکن مقصد یہی ہے کہ آپ اپنے کمزوریوں کا جائزہ لیجئے۔ آج عوام نے اپنا خط اعتماد آپ کو نہیں دیا، اور یہ کامیابی جس طرح سے ہوئی ہے آپ اس پر ٹھنڈے دل سے غور کیجئے۔ اور اب آج ہمارے شہر میں BJP داخل ہو گئی ہے، اور میں جہاں تک یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ اگر ہم اپنے علاقوں میں عوام کے درمیان رہتے، عوام کے مسائل کو حل کرتے ہوتے، اور عوام کے دلوں میں ہم اپنا گھر بنائے ہوتے، تو آج BJP کو اتنی جرأت نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ ہمارے اندر داخل ہو جائے۔ اور اس میں ہماری TRS سرکار بھی برابر کی شریک ہے کہ آج TRS سرکار کو ایک اتنا خود اعتمادی پیدا ہو گئی ہے کہ وہ یہ سوچنے لگ گئی ہے کہ میں جو بھی کرتا ہوں عوام مان لے گی۔ KCR صاحب، یہ آپ کا خیال خام ہے۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ اس الیکشن کے اعلان سے پہلے ہم نے مسلمانوں سے اپیل کیا تھا کہ KCR کے خلاف اپنے ووٹ کا استعمال کریں۔ الحمدللہ نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ آپ کتنے سیٹوں سے ہاتھ دھو چکے ہیں، اور آپ کو میں یاد دلا دوں کہ خانہ مسجد کی شہادت کے بعد ہم نے آپ کے افطار پارٹیوں کا بھی بائیکاٹ کروایا تھا۔ آپ کو ذہن نشین رکھنا چاہیے۔ اگر ابھی بھی آپ کی آنکھیں نہیں کھلے تو پھر اس بات کو آپ جو ہے نا ابھی سے یقین کر لیجئے، اور اپنے آپ کو تیار کر لیجئے آپ کہ 2023 کے انتخابات آپ کے ہاتھ سے نکلنے والے ہیں، اور پھر آپ کو تلنگانہ کا اقتدار آپ کو ملنے والا نہیں ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، آپ سمجھ جائیے اور مسلمانوں سے کیے ہوئے اپنے وعدوں کو پورا کرنے میں لگ جائیے۔ آپ نے اکتوبر میں
سیکریٹریٹ کے مساجد کا سنگ بنیاد رکھنے کا وعدہ کیا اور الیکشن کا بر وقت ایسا اعلان آپ نے کر دیا کہ آپ کو الیکشن کروانے کی جلدی تھی، جبکہ ابھی کارپوریشن کے وقت کے لیے ابھی 2 مہینے باقی ہے، اور آپ نے اپنے آپ کو بہت ہوشیار سمجھتے ہوئے آپ نے فوری طور پر الیکشن کا اعلان کر دیا، اور آپ مسلمانوں سے کیے ہوئے وعدے کو آپ فراموش کر دیے۔ نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ آج آپ کو عوام نے آپ کا مقام آپ کو دکھا دیا ہے۔ KCR صاحب، آپ اپنے جو وعدے کیے ہیں ان وعدوں کو پورا کیجئے۔ وقف بورڈ کو جوڈیشنل درجہ جو ہے نا فوراً دیا جانا چاہیے، اور اوقافی جائیدادوں پر جتنے قابضین ہیں ان کو اس سے نجات دلانا چاہیے، اور ایسے جائیدادیں جو وقف بورڈ کے ہیں وہاں پر غریب مسلمانوں کو ان کو زمین الاٹ کرتے ہوئے ان کو رہنے کے لیے سہارا بننے کا آپ کے اوپر ذمہ داری ہے۔ آپ کتنے وعدے کیے تھے اور آپ کا ایک بھی وعدہ وفا نہیں ہوا، اور اس کا خمیازہ آپ کو بھگتنا پڑ رہا ہے، اور 2023 کے بھی انتخابات آپ کے لیے کڑی آزمائش رہیں گے۔ اب بھی وقت ہے، ابھی 2 سال باقی ہے، 3 سال باقی ہے۔ آپ اگر مسلمانوں کا خط اعتماد حاصل نہیں کریں گے تو پھر آپ دوبارہ تلنگانہ ریاست میں اقتدار کو حاصل کرنے کا اپنے خواب کو بھول جائیے، اور یہی آپ کے لیے ایک تنبیہ ہے۔ میں نے کہا تھا کہ 3 مساجد کی شہادت آپ کا پیچھا کر رہی ہے اور اس کی بددعائیں آپ کو لگی ہوئی ہیں۔ ابھی بھی وقت ہے، سمجھ جائیے۔ سیکریٹریٹ کے مساجد کو فوری جو نا تعمیر کا آغاز کیجیے، اور ایک خانہ مسجد انبر پیٹ میں دوبارہ تعمیر کے لیے آپ کو تعمیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسجد کی زمین ہمارے حوالے کر دیجئے، ہم خود تعمیر کر لیں گے، آپ کی تعمیر کے ہم محتاج نہیں ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے تو یہ غلط قدم اٹھایا کہ مساجد کو شہید کروا دیا۔ آپ کیا سمجھ رہے تھے کہ آپ بہت بڑا کارنامہ انجام دیں گے؟ آپ جو ہے نا نظام کی تعریف کرتے نہیں تھکتے، لیکن نظام کے آثار کو آپ جو ہے نا ٹھیس نیس کرنے کی پالیسی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ یہی جو ہے نا نتیجہ آپ کے سامنے آیا ہے۔ آل انڈیا صوفی علماء کونسل تمام کارپوریٹر جو منتخب ہوئے ہیں، میں ان سے پھر ایک بار میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب بھی وقت ہے، آپ لوگ عوام کے درمیان مشکلات کو سنیے اور ان کو حل کرنے کی کوشش کیجیے، کہ ہر وقت جو ہے نا ایسا موقع آپ کے ہاتھ آنے والا نہیں ہے، اور ہماری یہ چالیں ہر وقت کامیاب ہونے والی نہیں ہیں۔ اس بات کو یاد رکھیے۔ آج ہمارے شہر میں جو پولنگ کا پرسنٹیج رہا ہے ہمارے لیے باعث شرم ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ 2023 کے بھی انتخابات میں یہی معاملہ دہرایا جائے۔ اس لیے میں تمام امیدواران جتنے بھی منتخب ہوئے ہیں میں ان سے یہ اپیل کرتا ہوں، میں آپ سے درد مندانہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے علاقوں کا وقتاً فوقتاً دورہ کرتے رہیے، وہاں کے مسائل کو حل کرتے رہیے، اور عوام کے دلوں میں اپنے لیے جگہ بنائیے، تاکہ 2023 میں BJP کامیاب نہ ہو سکے، اور وہ BJP اپنے ناپاک عزائم میں وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ اس کی تمام تر ذمہ داری تمام جو نا تلنگانہ کے عوام پر عائد ہوتی ہے، کہ اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے آگے قدم اٹھائیں۔ یہی آل انڈیا صوفی علماء کونسل کا پیغام ہے۔